کیوں کہ میں محتاج ہوں ان کا، مجھے ان کی ضرورت ہے. وہ اندر کیا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کس کام میں مشغول ہوگا، سویا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، کون سا ایسا کام کر رہا ہوگا، اور میں اس کو درمیان میں کیوں اس کی نیند خراب کروں یا اس کے کام کو خراب کروں. تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے دروازے پر چلا بھی جاتا تو اس کے بعد ان کو میں جگاتا نہیں تھا، بلکہ میں وہی جگہ بیٹھ کر کے گھنٹوں انتظار کرتا تھا، یہاں تک کہ جب ہوا چلتی تھی تو دھول گرد میرے جسم پر، میرے کپڑے پر آ کر کے ایک دم چمٹ جایا کرتی تھی، اور ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ میں بالکل گرد و غبار میں ایک دم بھر جایا کرتا تھا. اس کے بعد میں ان کو نہیں جگاتا تھا، دروازہ وغیرہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا. جب وہ لوگ باہر آتے اور باہر آنے کے بعد دیکھتے بھی عبداللہ ابن عباس آپ حضور کے چچا زاد بیٹے، ارے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کیوں آ گئے، آپ نے کیوں اتنی زحمت کی، ہم سے بتا دیے ہوتے ہم آ جاتے آپ کے پاس، ہم بتا دیتے آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی وہ لوگ چونکہ نبی کے خاندان سے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، تو اس چیز کو دیکھتے کہ بتاؤ نبی کے خاندان کا آدمی اور ہم سے ان کو ضرورت ہے، تو نبی کے خاندان کے یہ فرد ہو کر کے 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر دور سے چل کر کے آئے ہیں، اور آنے کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے گھنٹے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انسان کو ان کو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ارے یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے آپ بتا دیتے ہم چلے آتے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اتنی محنت کی اور مسلسل کوشش جاری رکھنے کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مشکل مسئلے میں فیصلہ کرنے میں ان کو دشواری ہوتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے رائے لیتے. یہ ایک ایسے صحابی رسول ہے کہ جن سے رائے کون لیتا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے لیتے. جب کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاتے تھے، کوئی مشکل مسئلہ آتا تو وہ بدری صحابی انہیں کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے انہیں بدری صحابی کہا جاتا ہے. تو کچھ بدری صحابی کو لے کر کے جب حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتے تھے حضرت عمر فاروق، تو چند بدری صحابیوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمیں ان کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، ان کے جیسے تو ہمارے بچے ہیں، جتنے چھوٹے سے ہیں ان کے جیسے تو ہمارے بچے ہیں، آپ ان کے پاس لے کر کے ہم کو جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس وقت حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عباس تم لوگوں سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے. اب معاملہ پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ پھر حضرت عمر فاروق نے ان کی علمی لیاقت کو دکھلا دیا. ایک مرتبہ صحابہ کرام کی میٹنگ بیٹھا لی، تمام بدری صحابہ کو بیٹھا لی، جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ان کے پاس کیوں لے کر کے جاتے ہیں، ان کے جیسے تو ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی میٹنگ پر ڈالی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا اور تمام صحابہ کو بلوایا. اب بلوانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کریمہ پڑھی. یہ پوری سورہ جو نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ والی پوری سورہ پڑھ کر کے حضرت عمر فاروق نے ان صحابہ کو سنایا اور کہا کہ چلیے آپ لوگ اس سورہ کا مطلب بتائیے، کیا مطلب ہے اس سورہ کا. تو کچھ نے کہا کہ سورہ کا یہی مطلب ہے توبہ کرو، استغفار کرو. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی جانب سے مدد آ گئی، فتح آ گئی. تو تمام صحابہ نے اپنے اپنے علم کے مطابق جواب دیا. جب سب صحابہ جواب دے چکے تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ارشاد فرمایا اب آپ اس کا جواب دیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تذکرہ ہے، یعنی اب حضور اس دنیا سے تشریف لے جانے والے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے. اب بتائیے یہ آیت سے جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا تو آپ نہیں سمجھ پائیے گا کہ اس کے اندر اتنی گاڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی خبر اس سورہ کے اندر موجود ہے. لیکن جب حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ سے پوچھا، تمام صحابہ جواب نہ دے سکے، لاسٹ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ جواب دیا تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سورے کا یہی مطلب جانتا ہوں جو عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا. تو یہ چھوٹی سی عمر تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، لیکن جو خلفائے راشدین کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ.
اور پھر کون ہے اس کے بعد؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً یہ جو ہے 6 نمبر کے یہ مسلمان. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو ان کے لیے پردہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نالین مبارک پہنتے تو وہ لا کر کے رکھتے تھے حضور کے سامنے. تو یہ سب کام تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. اور بہت سارے اس طرح کے کام جب حضور وضو فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے لیے وضو کا پانی رکھتے. تو یہ سب کام تھا. تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی موقع پر ان کی فضیلت بتاؤں گا، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ ہو بھی چکا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. یہ 3 صحابی رسول ہیں خلفائے راشدین کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن کے مطلب کو سمجھا ہے. خلفائے راشدین کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب. لیکن ان تینوں میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا. انہوں نے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا. بہرحال ہم نے جو آیت کریمہ چھوڑی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے ہم کو قرآن کا مطلب بیان کرنا تھا، تفسیر بیان کرنی تھی. آپ سب کوئی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص کر مطلب یہاں پر بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مطلب یا اللہ خاص کر ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص کر ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. خاص کر ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیں مدد چاہتے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ چند قسم کا اعتراض کر دیتے ہیں. اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ تو سورہ فاتحہ میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور نماز سے باہر نکل کے کہ بابا لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ غوث پاک سے مانگنا شروع کر دیتے، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ غریب نواز سے مانگنا شروع کر دیتے، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ سورہ فاتحہ میں تو نماز پڑھ کے آئے اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور یہاں پر پھر غوث خواجہ لگا دیں. تو یہ کون سا طریقہ؟ دیکھیے معاملہ دراصل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی کو مستقل بالذات سمجھ کر مدد کرنے والا سمجھنا. مستقل بالذات کسے کہتے ہیں؟ مستقل بالذات اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس بغیر اللہ کے دیے مدد کرنے کی طاقت موجود ہو، اس کو مستقل بالذات کہا جاتا ہے. ہم غوث سے مانگتے ہیں، ہم خواجہ سے مانگتے ہیں، تو کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ غوث کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی، خواجہ کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی؟ نہیں، بالکل ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ مدد کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اور جو مدد کرنے کی طاقت انہوں نے دی ہے تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ کے قریبی ہیں. تو یہ ان کو جو طاقت اللہ نے دی ہے، جو خزانہ دیا ہے، وہ اس خزانے میں سے ہمیں عطا فرما. تو ایک ہوتا ہے کسی کو مستقل بالذات سمجھ کر مدد مانگنا، یہ شرک ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ غوث پاک کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی، خواجہ غریب نواز کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی، اب ہم مانگے غوث سے، اور ہم یہ عقیدہ رکھ کے مانگے کہ غوث سے ہم مانگتے ہیں غوث کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی، خواجہ کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی، تب یہ شرک ہوگا. لیکن کسی بھی سنی صحیح العقیدہ کا عقیدہ قطعاً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ ان کے پاس بغیر اللہ کے دیے موجود ہے. کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں. سب کا یہی عقیدہ ہے، سب یہی مانتے ہیں کہ جو بھی طاقت ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے. یہ چیز. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. یہ اس کا ترجمہ ہوا. دیکھیے اس میں کچھ تفصیل ہے. ایک کچھ گڑبڑ لوگ ہیں اور کچھ اچھے لوگ ہیں. جو کچھ گڑبڑ لوگ ہیں انہوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے کیا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اچھے لوگوں سے مراد جو مسلمان ہیں، اور گڑبڑ لوگوں سے مراد جو کافر ہیں، نام کے مسلمان ہیں. تو ان لوگوں نے اس کا
کا ترجمہ کیا کیا؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے ترجمہ کیا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ دونوں ترجمے میں فرق غور کیجیے گا۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو گویا اب دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دکھانے کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، چونکہ تیرے حبیب نے آ کر کے شریعت کے سارے احکامات، ساری چیزیں ہمیں دکھا دی ہیں، بتا دی ہیں، اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ معاملہ، اب کچھ لوگ جو غلط لوگ ہیں انہوں نے کہا ہمیں دیکھا تو بھی اپنی جگہ سے یہ دیکھا ہی نہیں، ابھی تک اندھے بنے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو وہ بھی اپنے اعتبار سے ٹھیک ہے اور یہ بھی اپنے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن ان کا مطلب زیادہ ٹھیک ہے، ان کا مطلب غلط ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے اسے دیکھتے ہیں ہم۔ یہ یہاں پر وہ بات ہو رہی ہے جو قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ بعد میں مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ دیکھیے مطلب کیا ہے، بعض لوگوں نے کیا کیا، بعض لوگ تو ایسے بھی گزرے جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا۔ اب بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ ہی جھوٹ بول دے تو کون چیز بھی سچی رہے گی؟ کیا پتہ اللہ نے قرآن میں کہاں کہاں جھوٹ بولا، کیا پتہ اللہ نے کس کی جگہ پر کیا کیا جھوٹ بولا؟ تب تو پوری شریعت سے پورا مذہب ہی ختم ہو جائے گا اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو دیکھیے کہ یہ کیا ہوا، جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ سیدھا راستہ نہیں، ٹیڑھا راستہ، یہ ٹیڑھے راستے پر جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کی، اس سے تھوڑا کم لیول پر گستاخی کی، نبیوں کی شان میں گستاخی کر دی۔ بعض لوگوں نے اس طرح کا کہہ دیا معاذ اللہ کہ جس طرح کا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے ویسا علم تو جانوروں اور پاگلوں کو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر ہم کسی کو یہ کہہ دیں، کسی ایک بچے کو بھی کہہ دیں تم کو تو اتنا علم ہے، اتنا تو جانور کو نہیں ہے، وہ بھی جوتا اٹھا کر کے مارنے لگے گا، ارے ایسی بات کر رہے ہو، ہم کو جانور کی طرح بتا رہے ہو معاذ اللہ، اس طرح کی بات۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے گزرے جنہوں نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی، یہ بھی ٹیڑھا راستہ۔ اچھا کچھ لوگ کیا کیے، وہ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنا شروع کر دیے، تو بھی ٹیڑھا راستہ۔ کچھ لوگ کیا کیے، صحابہ سے تو محبت کیے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کر دی، وہ بھی ٹیڑھا راستہ۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، سب سے محبت کیا، حضرت علی کی شان میں گستاخی کر دی، یہ بھی ٹیڑھا راستہ۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، سب کچھ تو صحیح رہا معاملہ، غوث پاک کی شان میں گستاخی کر دی، غریب نواز کی شان میں گستاخی کر دی، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کر دی۔ تو دیکھیے یہ سارے جو راستے ہیں ٹیڑھے راستے، ٹیڑھے راستے ہیں۔ اب یہاں پر دعا کیا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو الحمدللہ یہ دعا کی بھی گئی اور یہ دعا اہل سنت والجماعت کے حق میں قبول بھی۔ کیوں؟ چونکہ جتنا بھی سنی ہے کسی صحابی کا گستاخ نہیں ہے، نہ اہل بیت کا گستاخ ہے، نہ اولیاء کرام کا گستاخ ہے، نہ انبیاء کرام کا گستاخ ہے، نہ ہی کسی بھی نیک اللہ کے کسی نیک بندے کا گستاخ ہے۔ تو جو دعا کی گئی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو پتہ یہ چلا کہ ہم چل رہے ہیں اور یہ دعا قبول ہے۔ ہاں بس ایک چیز ہے کہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ اس اعتبار سے بھی چلا کہ ہم نیک عمل کرنے لگے، وہ ہم تھوڑا نہیں کر پا رہے ہیں، اس معاملے میں ہم تھوڑا کمزور ہیں۔ یعنی یہ بھی تو ٹیڑھا راستہ ہوا، کوئی جوا کھیلے ٹیڑھا راستہ، کوئی شراب پیے ٹیڑھا راستہ، کوئی جھوٹ بولے ٹیڑھا راستہ، کوئی غیبت کرے ٹیڑھا راستہ، کوئی چغل خوری کرے، کوئی فحش کلامی کرے، کوئی بدنظری کرے، کوئی بدگمانی کرے، کوئی حسد کرے، تکبر کرے، ریاکاری کرے، الزام تراشی کرے، یہ سب بھی ٹیڑھا راستہ۔ تو یہ سب بھی ٹیڑھا راستہ ہوا، ایک عقیدے کے اعتبار سے ٹیڑھا راستہ اور ایک اعمال کے اعتبار سے ٹیڑھا راستہ۔ لیکن یہ جو ٹیڑھا راستہ ہے اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، لیکن جو عقیدے کے اعتبار سے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قیمت پر اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ یہی قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا اگر جو بھی نبی کا گستاخ ہے، تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیجیے کسی قیمت پر وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ چلا گیا وہ ابدی جہنم، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 2 کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ اگر جس نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، اب اگر وہ جہنم میں گیا دوبارہ جہنم سے باہر نہیں آ سکتا، سب ختم ہو جائے گا اس کا۔ لیکن ہاں جوا کھیلے جائے گا جہنم کے اندر، سزا بھگت کر کے جنت میں،
جوا کھیلے یا شراب پیے جائے گا جہنم کے اندر، لیکن سزا بھگت کر کے پھر جنت میں۔ تو جو بھی اگر عمل کرے گا، عمل کے اعتبار سے کوئی گناہ کرے گا تو سزا بھگت کر کے وہ جنت میں جائے گا، یہ چیز۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ سیدھے راستے پر یہاں پر ہر نمازی دعا کرتا ہے، اور ہر نمازی یہاں پر دعا کرتا ہے، اور ہر نماز میں کرتا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ اس کو اگر کوئی نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ہر حرف پڑھنا سورہ فاتحہ کا واجب ہے۔ اگر کوئی ایک حرف بھی نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ کا، اس کو نماز دہرانی پڑے گی، نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، یہ مسئلہ یاد رکھ لیجیے۔ ہر حرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک حرف بھی چھوٹ گیا نماز واجب ادا ہو جائے گی، نماز دہرانی پڑے گی، اس کی نماز نہیں۔ اچھا، تو یہاں پر یہ دعا کی کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب بندہ اور آگے چل کر کے دعا کرتا ہے کہ کس کا سیدھا راستہ چلا، کس کا سیدھا راستہ چلا؟ تو بندہ دعا کرتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، جن کو تو نے نعمت سے نوازا، جن کو تو نے نعمت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے جن کو تو نے نعمت سے نوازا، جن کو تو نے انعامات سے نوازا، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے، کسی اور کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اب یہاں نعمت، دیکھیں نعمت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نعمت وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی سبب کے رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے، جیسے بچپن میں ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، بغیر کسی سبب کے ہماری پرورش بھی ہوتی ہے، سب کوئی ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، بغیر کوئی سبب نہیں کرتا۔ اچھا، اب آگے جا کر کے جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اب وہاں پر جو کچھ نعمتیں ہم کو ملتی ہیں وہ سبب کے ذریعے ملتی ہیں، ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ اب ہمارے پاس پیسہ ایسے نہیں آ سکتا، ہاتھ پر چلانا پڑے گا، اور پیسہ ملے گا کیسے؟ کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی کے ذریعے سے ملے گا، کسی نہ کسی کے ہاتھ سے ملے گا۔ تب یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی نعمت ہوئی جو کسی کے سبب سے مل رہی ہے۔ اچھا، ایک وہ نعمت ہوئی کہ جو بغیر سبب کے ملتی، ایک وہ نعمت جو کیا ہوتی ہے؟ سبب کے ساتھ ملتی ہے۔ ایک وہ نعمت ہوتی ہے کہ جو ہم کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں، اس اچھے اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس نعمت سے نوازے گا۔ جیسے ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جانا یہ عمل کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ کچھ نعمت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اور ایک نعمت یہ بھی ہوتی ہے دنیاوی نعمت، صحت ہے، تندرستی ہے، مال و دولت ہے، عیش و آسائش ہے، آرام ہے، یہ ساری کیا ہوئی؟ دنیاوی نعمت ہے۔ یہ ان کا تعلق دنیاوی نعمت سے۔ اب دنیاوی نعمت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، نعمت دو طرح کی، ایک دینی نعمت، ایک دنیاوی نعمت۔ یہاں بندہ دعا کیا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان کا سیدھا راستہ چلا جن کو تو نے نعمت سے نوازا۔ تو یہاں کون سی نعمت مراد ہے؟ دینی نعمت مراد ہے یا دنیاوی نعمت مراد ہے؟ تو یہاں دنیاوی نعمت مراد نہیں ہے بلکہ دینی نعمت مراد ہے کہ اللہ ہمیں ان کا سیدھا راستہ چلا جن کو تو نے دینی نعمت سے نوازا۔ اگر یہاں پر دنیاوی نعمت بھی مراد ہوتی تو اس میں تو کافر بھی داخل ہو جاتے۔ دنیاوی نعمت میں تو اللہ نے کافروں کو بھی دیا، مال و دولت کافروں کو بھی دیا، بڑے سے بڑا عیش و آرام اللہ نے کافروں کو بھی دیا، تو اس آیت کے اندر کافر بھی داخل ہو جاتے کہ اللہ ہمیں ان کا سیدھا راستہ چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، یعنی جن کو تو نے دنیاوی نعمت سے نوازا اگر مراد ہوتا تو کافر بھی داخل ہو جاتے، تو کافر کے جو راستے پر چلنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو دینی نعمت مراد ہے، یہاں پر جو نعمت سے مراد دینی نعمت ہے۔ اچھا، دینی نعمت سے اللہ نے کن کو نوازا؟ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ دینی نعمت سے اللہ نے جن کو نوازا وہ کون ہے؟ وہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن کو اللہ نے دینی نعمت سے نوازا وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں یعنی سچے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کون ہے؟ شہداء یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، ان کو اللہ نے دینی نعمت سے نوازا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا صالحین یعنی جو اللہ کے نیک بندے، یعنی یہ چار لوگ ہیں جن کو اللہ نے دینی نعمت سے نوازا، اللہ کے نبی اور باقی کیا ہے؟ جو صدیقین، جو سچے لوگ ہیں، اعمال میں سچے، تقوی میں سچے، پرہیزگاری میں سچے، سب چیز میں سچے، بات میں سچے، ان کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ اور کیا ہے تیسرے نمبر پہ؟ شہداء، ان کو اللہ نے دینی نعمت سے نوازا۔
چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ صالحین، یعنی اللہ کے ہر نیک بندے جن کو اللہ نے دینی نعمت سے نوازا۔ اچھا یہ آیت جو ہے سینہ پیٹنے والوں پر جو ہے ایک طرح سے تماچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر اس آیت اگر لوگ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو اس آیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اور صداقت ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم بتاتے ہیں۔ صراط، یہاں پر دعا کیا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان کا سیدھا راستہ چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، جن کو تو نے دینی نعمت سے نوازا۔ پہلے نمبر پہ کون ہے جن کو اللہ نے دینی نعمت سے نوازا؟ نبی۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ صدیقین، یعنی جو عمل میں سچا، جو بات میں سچا، پرہیزگاری میں سچا، دینداری میں سچا، ہر چیز میں سچا، اور جو سچوں کے سردار ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو جب صدیقین کے سردار حضرت ابو بکر صدیق ہوئے تو جو سردار ہوتا ہے وہی خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو صدیق اکبر کی تو وہ شان ہے کہ پورا قرآن کو دور، یعنی جب قرآن کھولو تو سورہ فاتحہ سے صداقت ثابت ہوتی ہے، سورہ فاتحہ سے خلافت ثابت ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ کیا ہے دیکھیے، ایک مسئلہ ہوتا ہے تقلید کا۔ تقلید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ بہت لوگوں کو شوق چڑھا وہ تقلید کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے ہم ڈائریکٹ اس کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے، حدیث کیا کہتی ہے ہم ڈائریکٹ اس کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم ایک تو مثال دیتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، کوئی بہت مطلب کسی چھوٹی موٹی کتاب کا نام بخاری نہیں ہے۔ بخاری اس کتاب کا نام ہے کہ قرآن شریف کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑا مرتبہ جس کتاب کا وہ بخاری شریف ہے۔ اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ کوئی مان سکتا ہے؟ کوئی نہیں مان سکتا، کسی زندگی میں نہیں مان سکتا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ماتھا رگڑ لے گا، مر جائے گا رگڑتے رگڑتے، اور یہ کہتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کوئی نہیں مانے گا، لیکن ماننا پڑے گا حدیث میں۔ اب بتائیے، تو آپ کو تو مطلب سمجھ میں آئے گا نہیں۔ اچھا اب آئیے دوسری طرف چلتے ہیں۔ اور ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ اگر کبھی بھی تم سے کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تو کبھی اس کی بات کو سچ مت ماننا، وہ جھوٹا ہے، حضور نے کبھی زندگی میں کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اب بتائیے، ٹکراؤ ہو گیا، تعارض ہو گیا، یہ ٹکراؤ ہو گیا حدیث کے اندر۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ حضور نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ ہم مانے تو کس کو مانے؟ تو دیکھیے ہم حدیث کے مطلب کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ نے ہم کو 4 امام عطا فرمائے۔ جی ایک امام کو امام اعظم کہا جاتا ہے، ایک امام کو امام شافعی کہا جاتا ہے، ایک امام کو امام مالک کہا جاتا ہے، ایک امام کو احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے اعتبار سے قرآن کے مطلب کو سمجھا، حدیث کے مطلب کو سمجھا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو ہم لوگ جن کو ماننے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم لوگ ماننے والے ہیں۔ ہم لوگ جن کو ماننے والے ہیں، جن کے پیچھے چلنے والے وہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب آ جائیے، یہاں پر میں الجھاؤں گا نہیں، کلیئر کر دوں ورنہ لوگ کنفیوز رہیں گے۔ دیکھیے بات کیا ہے دراصل کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10,000 ایسی خبریں حضور نے دی ہیں جن کا تعلق آنے والے زمانے سے، اور صرف وہ خبر نہیں دی کہ ایسا ایسا ہوگا، بلکہ حضور نے اس سے بچنے کا راستہ بتایا۔ حضور جانتے تھے قیامت تک میری امت پر یہ پریشانی آئے گی، ان مصیبتوں میں میری امت گرفتار ہوگی، ایسی ایسی بلاؤں میں وہ الجھے گی۔ حضور جانتے تھے، تو صرف یہ نہیں بتایا کہ بلا آئے گی، یہ نہیں بتایا کہ مصیبت آئے گی، یہ نہیں بتایا کہ تم یہاں پھنسو گے، بلکہ ان مصیبتوں سے اور ان بلاؤں سے نجات کا راستہ بھی سرکار نے بتایا۔ تو 10,000 ایسی خبر۔ تو اب حضور جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کو تکلیف ہوگی،
وہ بیٹھ نہیں پائے گی، اور جب اسے پیشاب کرنا ہوگا تو کیسے کرے گی؟ جب وہ بیمار پڑ جائے گی، اسے کوئی ایسی پریشانی ہو جائے گی میری امت کے کسی شخص کو کہ وہ بیچارہ بیٹھ نہیں پائے گا، تو وہ کیسے پیشاب کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا، تاکہ میری امت جب کبھی پریشان ہو بیٹھ کر کے پیشاب نہ کر سکے تو وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور نے اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ میری امت کیا کرے، جان لے، پہچان لے، سبق حاصل کر لے کہ اگر کبھی بھی وہ بیمار پڑے گی اور اس سے بیٹھا نہیں جائے گا تو کھڑے ہو کر کے وہ پیشاب کر سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ اور اس طرح سے عام صورت میں، عام حالات میں، یعنی جب حضور بالکل صحیح تھے، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی، تو حضور نے عام حالات میں کبھی بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا۔ تو اس کے تعلق سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عام حالت میں کبھی بھی حضور نے کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا، اور حضرت حذیفہ ابن یمان جو فرماتے ہیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب کیا تو وہ عام حالت کی بات نہیں تھی، بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر کے کیا۔ دیکھیے اب مطلب نکل کے آیا ہے، کیسے مطلب نکل کر کے آیا؟ یہ ہمارے اماموں نے مطلب نکالا، ہم نے اپنے دماغ سے نہیں نکالا۔ ہم تو کیا رہتے ہیں، ہم تو پھنس جاتے ہیں، ارے یہ کیا مسئلہ ہے، ہم تو کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے اس سے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری اس طرح کی علمی مثال ہے، ہم اس میں آپ لوگوں کو لے جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور اچھا تو یہاں پر دیکھیے، تو جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے، جیسے غوث اعظم ہوں گے، غریب نواز ہوں گے، جتنے بھی اللہ کے جو بھی ولی گزرے گئے وہ سب کے سب کسی نہ کسی امام کے کہنے پر چلتے تھے، یعنی وہ امام اعظم کے کہنے پر چلتے تھے، وہ امام شافعی کے کہنے پر چلتے تھے، امام مالک کے کہنے پر چلتے تھے، وہ ان لوگوں کے کہنے پر چلتے تھے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، اور جن پر انعام نازل فرمایا وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، اور وہ اللہ کے ولی لوگ ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی کے راستے پر چلو، تو اللہ کے ولی نے تقلید کی ہے، اس لیے ہم بھی تقلید کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ سے ثابت ہوتا ہے یہ مسئلہ۔ اب اس کے آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ بہکے ہوئوں کا اور نہ کہ گمراہوں کا، یعنی جہاں پر بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو بہک چکے ہیں، ہے نا؟ جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ بہکے ہوئوں کا نہ کہ گمراہوں کا، یعنی یہاں پر بندہ دعا کیا کرتا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے جن کو تو نے دینی نعمت سے نوازا، دینی انعام سے نوازا، ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے جو بہک گئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر بندہ یہ دعا کرتا ہے۔ اب بہکے ہوئے کون لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا مطلب ہوتا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، وہ کون لوگ؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر المغضوب سے مراد جو ہے، یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد یہودی لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد فاسق و فاجر لوگ، یعنی بدعمل لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد چھپے ہوئے کافر، یعنی جو دل میں کفر چھپا رکھے اور زبان سے وہ اسلام کا اظہار کرے، ایمان کا اظہار کرے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، اور ایک ہوتا ہے کھلا ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد ہر وہ لوگ ہیں کہ جن کی بدمذہبی کفر کو پہنچے، یعنی جو کافر ہو گئے، جنہوں نے نبیوں کے شان میں گستاخی کی، جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، وہ سب اس میں شامل ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب نازل فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا میں گرفتار ہے نا۔ تو یہاں بندہ دعا کیا کر رہا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے
جو بہکے ہیں، جو گمراہ ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پہ واقعی نہیں چلنا ہے جو نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ چونکہ بندہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے کہ ہمیں بہکے ہوئے کو راستے پر اور ہمیں گمراہوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ ختم ہو گئی، سورہ فاتحہ ختم ہو گئی۔ اب آ جاتا ہے لاسٹ میں آمین۔ آمین کب کہنا چاہیے، اس کی بھی ایک بڑی علمی بحث ہے۔ ہم اس علمی بحث میں نہیں جائیں گے، بس یہ ہے اتنا مسئلہ سمجھ لیجئے، قرآن اور حدیث سے جو نچوڑ وہ یہی ہے کہ آمین کو دھیری آواز میں کہا جاتا ہے، دھیری آواز میں۔ آمین یہ ایک دعا ہے، اور جتنا دعا کرنے والا دعا میں شریک ہوتا ہے اتنا ہی آمین کہنے والا بھی دعا میں شریک ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اجیبت دعوتکما، اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ تم لوگوں کی دعا قبول کر لیں، تم دونوں کی دعا قبول کر لیں۔ حالانکہ دعا کی تھی صرف موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف فرمایا ہوتا تو اللہ یہ فرماتا کہ اے موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی، اللہ یہ فرمانا تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ تو جب ہم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہی۔ تو جب آمین کہی تھی تو اللہ نے وہی فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ آمین بھی کیا ہے؟ ایک دعا ہے جسے دھیری آواز میں ہی کہا جاتا ہے، کہنا چاہیے۔ قرآن حدیث سے ہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کو پوشیدہ انداز میں پکارو، چھپے ہوئے دھیری آواز میں پکارو۔ تو ظاہر سی بات ہے آمین بھی ایک دعا ہے، تو اسے بھی دھیری آواز میں ہی پکارا جائے۔ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں، بس انہی چند باتوں کے ساتھ اب گفتگو کو ختم کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹرین وغیرہ کے اندر جو پانی ہوتے ہیں اور اسٹیشن پر، تو کیا ان سے وضو ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کسی نے کیا ہے کہ ٹرین وغیرہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اور اسٹیشن پر جو پانی ہوتا ہے، اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سوال تو بڑا اچھا کیا ہے اور واقعی اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، پانی کب پاک ہوتا ہے کب ناپاک ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھیے۔ ہم جس بھی پانی سے وضو کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر تین چیز دیکھی جائے۔ کیا؟ اس پانی کا کلر، اس پانی کا ٹیسٹ یعنی مزہ، ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، اور اس پانی کی مہک، یہ تین چیز دیکھی جائے۔ اگر اس پانی کا رنگ بدلا ہوا نہیں اور اس پانی سے کسی قسم کی بدبو نہیں آ رہی، اس پانی کی مہک جب ہم اسے سونگھ رہے ہیں تو کسی گندگی کی بدبو نہیں آ رہی، نہ ہی اس کے رنگ سے ایسا پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدبو ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ ٹرین کے پانی میں ہم نے بھی باہر سفر کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، نہ ہی اس کی مہک بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور نہ ہی ٹرین کے پانی کا کلر چینج ہوتا ہے۔ اس لیے بلا شک و شبہ ٹرین کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو کہیں پر بھی ہم بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں، احتیاط کیجیے، اچھی بات ہے، کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم دین حاصل کیجیے۔ تھوڑا بہت علماء کی بارگاہ میں 10-15 منٹ بیٹھ کر کے مسئلہ جانیے۔ علم نہیں ہوتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر آدمی ڈگمگا جاتا ہے۔ تو کب پانی ہم کیسے پہچانیں گے کہ ناپاک ہے؟ ہم یہ غور کریں گے کسی بھی پانی کے تعلق سے۔ اب یہ ڈاکنگورا کا پانی ہے، اس کا کلر چینج ہو جائے وضو ناجائز ہے۔ کسی گندگی کے ملنے کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو جائے وضو ناجائز ہے۔ اس کی مہک میں مطلب جو کہتے ہیں کہ بدبو آ جائے کسی گندگی کی، کسی نجاست کی، وضو ناجائز ہے نا۔ اس کا جو ہے کہ ٹیسٹ بدل جائے، اس کا مزہ بدل جائے، جب منہ میں لے رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں پانی خراب ہے، کچھ گندگی ملی ہوئی، وضو کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہے۔ ان تین باتوں کو ہمیشہ دیکھیں گے۔ ایک ہوتا ہے دہدردہ۔ دہدردہ کہتے ہیں اس حوض کو جو 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا،
دہ دردہ اسے کہا جاتا ہے. تو دہ دردہ کے اندر اگر پانی، اگر اس کے اندر کوئی پیشاب بھی کر دے گا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. کوئی لیٹرین بھی کر دے گا پانی ناپاک نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کے اندر لیٹرین کی اور لیٹرین کرنے کے بعد کیا ہوا، اس کا ٹیسٹ بدل گیا، اس کا رنگ بدل گیا، اس کا مزہ بدل گیا، تو جب تک یہ تین چیز رہے گی اس سے وضو کرنا ناجائز ہے. اب جب لیٹرین کسی نے کر دی مثال کے طور پہ، اب وہ جا کر کے سائڈ کنارے بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئی تب کیا ہوا، اس جو رنگ تھا رنگ بھی اپنی جگہ بحال ہو گیا، جو مزہ تھا ٹیسٹ تھا وہ بھی صحیح ہو گیا، جو مہک تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب اس سے وضو کرنا جائز ہے، نہانا جائز ہے. یہ مسئلہ ہے. تو کہیں پر بھی ہو، اگر پانی کی ناپاکی ہمیں پتہ کرنی ہے اس سے جائز ہے نہیں ہے تو اسی طرح سے دیکھیں گے. ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں ایسا دیکھنے کو ملا کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں پر ان کے گھر میں سب قربانی نہیں کرتے ہیں، صرف ایک ہی شخص کرتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی سوال بہت صحیح ہے. دیکھیے قربانی کس پر واجب ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیے پھر بتا. پہلے مسئلہ سمجھیے قاعدے سے. ایک چیز ہوتی ہے حاجت اصلیہ. حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ ان سامان کو کہتے ہیں کہ جن سامانوں کا ہمارے زندگی جینے کے لیے ہونا ضروری ہے. گھر کا برتن ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے، گھر کا سونے کا بستر، بیڈ، گدا ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے، گھر میں رہنے کا مکان ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، گھر کی بالٹی وغیرہ یہ سب جتنے سامان ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. گھر میں جن کپڑوں کو ہم ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں، پہنتے رہتے ہیں، بھائی وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. تو یہ ساری چیزوں کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، 52.5 تولہ چاندی سے مراد 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی، اگر کسی بھی شخص کے پاس اس حاجت اصلیہ سے زیادہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اتنا پیسہ اس کے پاس اگر موجود ہے کہ جتنے پیسے سے وہ 612 گرام چاندی کو خرید سکتا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے. سمجھ آیا مسئلہ؟ اب اس طرح سے اب ایسا نہیں، اگر گھر میں 16 لوگ تو 16 لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ ان 16 لوگ اپنا اپنا محاسبہ کریں گے کہ ان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا پیسہ ہے یا نہیں کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی خریدی جا سکے. اگر 16 لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کو خریدا جا سکے یعنی 612 گرام چاندی کو خریدا جا سکے تو ان گھر کے 16 ممبروں پر قربانی واجب ہے. یہ نہیں کہ اب ابا کر دے تو بری ہو گئے، اماں کر دے تو بری ہو گئی، یہ سب نہیں. یہ سب ہم لوگوں نے اپنے سے بنا دیا. شریعت میں طبیعت نہیں چلتی ہے. جب طبیعت چلانی ہے تو بات ہی الگ ہے. شریعت میں صرف شریعت کی بات چلے. شریعت کیا کہتی ہے؟ ہر لوگوں کا محاسبہ کرنا ہے اپنے اپنے گھر میں. جیسے آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں تو یہ نہیں کہ بس آپ قربانی کرا دیے تو آپ کے پورے گھر والے کا کام ختم ہو گیا، سب بری ہو گئے. نہیں، 5 لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. اگر وہ بالغ ہیں، مسلمان ہیں، عقل مند ہیں، مسافر نہیں ہیں اور اتنا مال اللہ نے اگر انہیں دیا ہے جتنے مال پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ان گھر کے 5 ممبر پر قربانی واجب ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے قربانی کا مسئلہ. اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو 16 20 سال سے قربانی نہیں کی ہے، بری نہیں ہو سکتے. جہاں بہت آسان ہے بچ جانا، قبر میں جا کے کوئی بچ نہیں سکتا، وہاں کوئی نہیں بچے گا. اگر کسی نے 16 سال کی قربانی نہیں کی اب بھی نہیں بچ سکتا. اس پر حکم یہ ہے کہ اتنی قربانی کی قیمت صدقہ کرے. یہ 16 سال سے کسی نے قربانی نہیں کی ہے حصہ جوڑ لے. 3000 کا اگر حصہ مل رہا ہے تو 16 سال کی اگر قربانی نہیں کی ہے تو اب جوڑ لے، 3000 کے حساب سے 16 کر لے اور پوری قربانی کا اس کی قیمت جو ہے قربانی کی اس کو صدقہ کرنی پڑ جائے گی. یہ مسئلہ ہے.
نہیں کرے گا بری نہیں ہوگا. یہ سارا مسئلہ ہے. کوئی بھی انسان گناہ کر دے, جیسے کسی نے نماز چھوڑی, اب توبہ کر لیا اللہ آج کے بعد کبھی میں نماز نہیں چھوڑوں گا, اب نماز میں پابندی سے پڑھوں گا, تو یہ توبہ اسے قبول نہیں ہوگی. بس ہو گیا کام, نہیں, پوری بھرنی پڑے گی. جتنی ناگا کیا ہے پوری بھرنی پڑے گی. ایسے کسی نے کیا کیا, یا اللہ اب روزہ نہیں رکھتا تھا بہت دنوں سے, کہہ دیا یا اللہ اب آئندہ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, مجھے معاف فرما. بس اتنے سے کام نہیں چلنے والا, جتنا چھوڑا ہے 20 سال کا سب بھرنا پڑے گا, تب یہ پوری توبہ اس کی قبول ہوگی. ایسے ہی کسی نے نماز نہیں پڑھی, ایسے کسی نے جو ہے کہ زکوٰۃ نہیں دی کئی سال کی, تو اب 20 سال سے زکوٰۃ نہیں نکالی, اب اللہ نے اسے توفیق دی, توبہ کر لی, یا اللہ اب میں زکوٰۃ نکالوں گا. بری نہیں ہو سکتا, جتنی ناگا کیا ہے 20 سال کی سب کو نکالنا پڑے گا, جوڑ کر کے اکٹھا کر کے اس کو نکالنی پڑے گی. ایسے ہی کسی نے قربانی نہیں کی تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اب قربانی نہیں کرنا 20 سال سے, اب اللہ نے اسے توفیق دی تو اب اس نے توبہ کی, یا اللہ آئندہ ویسا نہیں ہوگا, میں ہمیشہ قربانی کروں گا, بری نہیں ہوگا. جتنی نہیں کیا ہے 20 سال کی 25 سال کی, قربانی کی قیمت کیا کرنی پڑے گی, صدقہ کرنی پڑے گی, تب جا کر کے اس کی پوری توبہ قبول ہوگی. تو یہ سب مسئلہ ہے, توبہ اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوتی ہے. ایسے کسی شخص پر کوئی ظلم کر رہا تھا, کسی کو کوئی ستا رہا تھا, بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا, اللہ آئندہ کسی کو نہیں ستاؤں گا, بس نہ, اتنے میں نہیں ہوگی. جتنا اس کو ستایا ہے جا کر کے پہلے اس سے معافی مانگنی پڑے گی, یا جتنا اس کا مال لوٹا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی, اس کے مال کو ریٹرن کرنا پڑے گا, واپس کرنا پڑے گا, لوٹانا پڑے گا. تو یہ مسئلہ تب جا کر کے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائے اور نہ فرمائے, یہ رب کی مرضی. بھائی وہ حاکم ہے, وہ ساری کائنات کا مالک ہے, جو چاہے وہ کرے. یہ مسئلہ ہوتا ہے شریعت کا. قربانی کا مسئلہ ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلے پر بہت زیادہ گھال میل ہو رہا ہے اور لوگ اس مسئلے پر زیادہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ کسی اور وقت بتایا جائے گا. آشو